قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد باب ما جاء في الذبح لغير الله قول الله تعالى وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقوله فصل لربك وانحر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من غير منار الأرض لعن الله من آوى محدثا رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا قال مر رجلان على قوم له صنم فقالوا لأحدهما قرب ولو ذبابا قرب فقال ما عندي شيء نقربه فقال قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. فقال الآخر فقالوا للآخر قرب قال ما كنت يقرب شيء دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد. عقیدے اور توحید کے مسائل میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں. آج اس درس میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کا بیان. یعنی کوئی انسان کوئی جانور ذبح کرے اور وہ جانور ذبح کر رہا ہے کسی مخلوق کے نام پر, کسی نبی کے نام پر, کسی بزرگ شخص کے نام پر, تو اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے کہ ذبح صرف اللہ کے لیے جائز ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجیے کہ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور مرنا اس اللہ رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے, لا شریک لہ, اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں. اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سے انا اول المسلمین, مسلمانوں بھی میں اللہ شخصوں نے اس بات کا احترام کرتا. اللہ کہتا ہے فصل لربک وانحر, اپنے رب کے لیے نماز پڑھی اور قربانی کی. گویا قربانی یا ذبح کرنا کسی غیر اللہ میں سے کسی بھی مخلوق کے نام پر یہ شرک ہے. اگر انسان اس ذبح کے ساتھ ساتھ سامنے والے جس کے نام پہ وہ ذبح کر رہا ہے اس کی تعظیم کا بھی ارادہ کرتا ہے تو وہ شخص دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, کافر ہے, کفر مخرج من الملہ. اب دیکھ لیجیے کہ معاشرے کی کیا حالت ہے. ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ مذاہب اور نہ جانے کہاں کہاں جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ بابا کے نام پہ یا فلاں کے نام پہ جانور ذبح کرو, مرغا ذبح کرو اور فلاں ذبح کرو. اس طرح لوگ شرک میں مبتلا ہو کر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے اور کیسے وہ امت کی اجتماعیت کو کمزور کرنے کا سبب بنے ہیں. اور مسلمانوں کا جو انحطاط ہوا ہے اس کا بہت اہم سبب یہ ہے کہ دین سے ناواقفیت اور جہالت, اور اس جہالت کے نتیجے میں ایسے اعمال کو انجام دینا جو اعمال اللہ اور اس کے رسول کو ہرگز پسند نہیں تھے. تو اللہ اور اس کے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا یہ شرک ہے. حضرت علی بن ابی طالب کے پاس ایک شخص آیا, مسلم شریف کی حدیث, کہا کہ آپ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسپیشلی خفیہ طور پر جو باتیں آپ سے کہی ہیں وہ باتیں مجھے بتائیے. تو حضرت علی سخت غضبناک ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی نے خفیہ طور پہ چپکے سے مجھے کوئی ایسی بات نہیں بتائی ہے جو لوگوں سے آپ نے چھپا لی. جو باتیں آپ لوگوں کو بتاتے تھے وہ مجھے بھی پتا ہے. ہاں, میرے اس تلوار کے میان میں کچھ چیزیں ہیں, کچھ مسائل ہم نے اللہ کے نبی سے لکھ رکھے ہیں جس میں دیت وغیرہ کے مسائل تھے, اور ان میں سے یہ حدیث تھی جو اللہ کے نبی کے حوالے سے وہ بیان کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے. اور عربی زبان میں لعنت کا مطلب ہوتا ہے الطرد والابعاد عن رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے دور کرنے. لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو جائے, اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم. دوسرا جملہ کہا لعن اللہ من لعن والدیہ, اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والدین کو لعن طعن کرتا ہے. اور مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان من اکبر الکبائر, کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے شرک کے بعد کہہ دیجئے کہ انسان اپنے ماں باپ پر لعنت کرے. صحابہ کو تعجب ہوا, کہا یا رسول اللہ وَهَلْ يَلْعَنُ الرَّجُلُ أَبَوَيْهِ وَوَالِدَيْهِ, کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ پر لعن طعن کر سکتا ہے؟ کہا ہاں, يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ,
کہ کسی کے باپ کو وہ لان تان کرے تو وہ جس کو وہ گالی دے رہا ہے وہ شخص اس کے باپ کو گالی دے، کسی کی ماں کو برا بھلا کہے تو جس کو برا بھلا کہا وہ اس کی ماں کو جواب میں گالی دے، تو سبب بنتا ہے۔ اسی لیے اصول فقہ کا قاعدہ یہ ہے کہ سبب کبھی کبھی مباشرت کا کے درجے میں آ جاتا ہے، یعنی انسان ایک ذریعہ بنا کسی کے گناہ کی سبب کا گناہ کرنے کا، تو کبھی کبھی یہ جو ہے سبب مباشرت یعنی اس کے کرنے جیسا ہو جاتا ہے۔ اس نے ڈائریکٹ اپنے ماں باپ کو تو گالی نہیں دی، لیکن دوسرے کے ماں باپ کو گالی دی، اس نے پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالی دی، گویا یہ شخص خود سبب بنا اپنے ماں باپ کو گالی دینے۔ اور تیسرا ٹکڑا اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو زمین کے نشان کو بدل ڈالتا ہے۔ زمین کے نشان کو بدلنے کا مطلب ہے کہ آپ کی زمین ہے اور پڑوسی کی زمین، اس کے نشان کو بدل دیا، آپ کی زمین بڑھا لی، بہت ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ایک بالشت زمین کے لیے دیکھیے گا کیسا کسی اور سالوں سال عدالتوں کے چکر لگتے ہیں۔ اگر انسان اس کی سنگینی کو جان لے تو اپنی زمین دوسرے کو دے تو دوسرے کی نہ لے۔ ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عقد شبرا من الارض ظلما طوقه 70 من 7 اراضین یوم القیامہ، کہ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین ظلمن لے لی، ظلم کرتے ہوئے قیامت کے دن 7 زمین کا طوق کرنا ہے، اور کے بعد اللہ 70 تک ہے۔ اور اسی سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے، 10 جنتی صحابی، وہ صحابی جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی، ان میں سے 10ویں نمبر پہ ان کا نام آتا ہے۔ ان کا ایک پڑوسی، ایک پڑوسن تھی عورت، ان کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا، وہ عورت جا کے مدینے کے قاضی کو کہہ دی کہ سعید بن زید نے میری زمین پر قبضہ کر لیا۔ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، میں تمہاری زمین پر قبضہ کروں گا، حالانکہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سن رکھی ہے کہ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کیا ظلماً، اس کو 7 زمین کا طوق پہنایا جائے۔ لیکن وہ حجت کرتی رہی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی زمین تمہیں دے دیتا ہوں، اس زمین میں کنواں بھی تھا، لیکن میں ایک دعا کرتا ہوں تمہارے خلاف۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو جس کنویں کے لیے اور زمین کے لیے مجھ سے اس نے اتنا جھگڑا کیا ہے اور میری اتنی شکایتیں کی ہیں، اے اللہ اس کی آنکھ کو اندھی کر، اس کو اندھی بنا دے اور اسی کنویں میں اس کی موت ہو۔ کچھ عرصہ بھی نہ گزرا کہ وہ عورت اپنی آنکھ کی بینائی کھو بیٹھتی ہے اور اسی کنویں میں گر کر مر جاتی ہے۔ اسی لیے مدینہ میں اس زمانے میں ایک مقولہ مشہور ہو گیا تھا، کوئی نہ کسی پر ظلم کرتا تو ظلم کرنے والے کو مظلوم کہتا تھا اعماک اللہ کما اعما اروا، اللہ تجھے ویسے ہی اندھا کر دے جیسے اروا کو اندھا کیا تھا جس نے ظلماً حضرت سعید بن زید کی زمین کو ہتھیا لیا۔ تو سنگین معاملہ ہے بھائی۔ اور چوتھا فقرہ ہے فقہ ہے اس حدیث کا، اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو کسی بدعتی کو بنا دے، یا محدثا کسی بدعت کو بڑھاوا دے۔ تو بدعت کو بڑھاوا دینا اور بدعتی کو بنا دینا یہ اللہ کی لعنت کا سبب بنتا ہے۔ نہ ایسے لوگوں سے رضامندی کا اظہار کیا جائے اور نہ ایسے لوگوں کے ساتھ نرمی کی جائے، کیونکہ یہ لوگ دین کی اللہ کے نبی کی اس شریعت کو بدل ڈالتے ہیں جو شریعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے اوپر نازل کی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چاروں کام لعنت کا سبب ہے۔ آخری حدیث اور مشہور حدیث ہے، حدیث ضعیف ہے لیکن علماء استناساً ذکر کرتے ہیں، تاریخ ابن شہاب کی وہ مشہور حدیث کہ دو شخص کا گزر ہوا ایک قوم کے پاس سے، تو اس قوم کے پاس صنم وہ بت رکھ رکھے تھے راستے کے شاہراہ عام پر، کوئی بھی جانے والا جاتا تو کہتے کہ پہلے چڑھاؤ تب جانے دیں گے۔ تو ان دونوں سے کہا کہ تم چڑھاؤ تب جانے دیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے پاس کچھ چڑھانے کے لیے ہے نہیں، کہا کچھ بھی چڑھا دو، مکھی پکڑو چڑھا دو۔ اس نے لیا، کہا کوئی بڑا مسئلہ نہیں، مکھی پکڑا اور دودھ کے اوپر رکھ دیا تو اس کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا، جانے دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں چلا گیا۔ دوسرے نے کہا ما كنت لأقرب شيئا من الله عز وجل، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں چڑھاتا، اگر چڑھاؤں گا یہ کام کروں گا بھی تو اللہ کے لیے کروں گا، دوسرے کے لیے۔ تو اس کی جان لے لی انہوں نے، اس کی گردن اڑا دی۔ اللہ کے نبی کہا کہ جنت میں گیا
تو پتہ چلا کہ جو چیزیں چھوٹی چھوٹی بھی سمجھی جاتی ہیں اس کی اہمیت ہے. تو عقیدے کے مسائل میں انتہائی محتاط رہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھیں اور اپنے بچوں کو خاص طور سے جو ابھی نوعمر ہیں ان کے دلوں میں اور دماغ میں عقیدے کے مسائل کو بیٹھائیے تاکہ وہ اس طرح کی شرکیات سے محفوظ رکھ سکیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.